شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. حضرت یہ فرمائیے کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے کسی بھی وجہ سے، وہ رمضان کریم کیسے گزارے؟ جو لوگ کسی شرعی عذر کی وجہ سے یا مثلا بیماری وغیرہ ہے روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ بھی رمضان ویسے ہی گزارے جیسے باقی لوگ گزارتے ہیں. یعنی رمضان میں اگر وہ باقاعدہ روزہ نہیں رکھ سکتے، جیسے کہ کھانا پینا تو وہ نہیں چھوڑ سکتے، دوا کھانی ہے، جیسے مریض ہے کوئی، پھر بھی وہ روزہ رکھے، آنکھ کا روزہ، زبان کا روزہ. روزے کے اعمال میں صرف بھوک اور پیاس تو نہیں، بلکہ اپنے نفس کو سدھارنا مقصود ہے. اندر کے جو ایک نفس جو اندر جانور سا بیٹھا ہوا ہے نا، جو ہر وقت زیادہ سے زیادہ کھانا چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ پینا چاہتا ہے، نیند زیادہ سے زیادہ کرنا، وہ اس کو جیسے جب ریس کا گھوڑا ہوتا ہے نا تو اس کو وہ باندھ کے بھوکا رکھتے ہیں، خوب دوڑاتے ہیں اس میں بھوک میں، تو وہ اس کو سدھارتے ہیں، وہ فزیکلی فٹ ہو جاتا ہے، وہ مینٹلی بھی بہتر ہو جاتا ہے. تو وہ روزہ ویسے ہی رکھے جیسے باقی لوگ رکھتے. لیکن میں نے عرض کیا نا، آنکھ کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، ہاتھ کا روزہ ہے. آنکھ اللہ نے بنائی ہے اپنا قرآن پڑھنے کے لیے، ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے جو اللہ نے نعمتیں بنائی ہیں، ماں باپ کو دیکھنے کے لیے، اولاد کو، حرام چیزوں کو، حرام جانب ان کا رخ نہ کرے، ویسے ہی کرے. تلاوت قرآن ہے وہ تو کر سکتے ہیں. کوئی شخص ایسا ہے جو قرآن مجید پڑھ بھی نہیں سکتا تو وہ سن سکتا ہے. اکثر لوگوں کے پاس سہولت کچھ نہ کچھ تو موبائل میں ہی ہوتی ہے، کبھی سن تو سکتا ہے. اگر وہ بھی نہیں ہے تو مسجد جا کر بیٹھ کے صرف سن لے، کم سے کم. جو کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ اس حد تک پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے رمضان شریف کے سارے پروگرامات میں، وہ ضرور کرے. یہ نہ ہو کہ محض بس روزہ نہیں ہے تو بس سب کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ سب باقی اعمال و آداب اور رات کا قرآن اور تراویح اور یہ قیام اللیل یہ مت چھوڑے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ شخص سحری اور افطار نہیں کرتا یا روزہ نہیں رکھتا، وہ پھر بھی نماز تراویح ادا کرے؟ جی بالکل کرے. دیکھیے جو چیز تو شرعی عذر ہے اس کے پاس، جیسے کہ مرض ہے تو وہ بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر سکتا، یا اس کو منع ہے بھوکے رہنا، یا دوا کھانی ہے اس نے، یہ سارا کچھ اس نے کرنا ہے، سمجھ میں آتی ہے وہ تو. لیکن اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ قرآن بھی چھوڑ دے. اللہ کی عبادت میں کوئی کسر نہ چھوڑے.